نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام محمد رحمه الله: من جهل عن أهل زمانه فهو جاهل. صبح میں ابتدائی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتیں پیش کی گئی کہ اقتصاد یہ دنیا میں حکومتوں کو چلانے کے لیے اور معاشروں کو چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام انجام دیتا ہے. اسی لیے اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ہر پولیٹیکل نظریہ اور ہر سیاسی نظریے کے ساتھ ایک اکنامیکل نظریہ ضرور ہوتا ہے. جیسے آخری 100 سال میں دنیا میں 2 نظریے سامنے آئے پولیٹیکل میدان میں، سیاسی میدان میں. ایک ہے جس کا روس اور رشیا میں وجود ہوا، جس کو کمیونزم کہا جاتا ہے. الاجتماعیہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں اسے اشتمالیت کہا جاتا ہے یا کمیونزم ہی کہا جاتا ہے. اور دوسرا ڈیموکریسی، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، الدیمقراطیہ عربی میں کہتے ہیں. ان دونوں سیاسی نظریوں نے اپنے ساتھ ایک اقتصادی نظریے کو وجود بخشا. کمیونزم نے اپنے لیے جو سیاسی نظریہ منتخب کیا وہ تھا اشتراکیت. وہ کیا تھا؟ اشتراکیت. الاشتراکیہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اور انگلش میں اسے سوشلزم کہا جاتا ہے. اور الدیمقراطیہ جمہوریت اور ڈیموکریسی نے جو اپنے لیے سیاسی حلیف منتخب کیا اسے الرأسمالیہ کہا جاتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیپیٹلزم. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اچھے پڑھے لکھوں کو بھی پوچھے جا کر کہ حضرت کیپیٹلزم کیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جنگل کی کوئی چڑیا ہے. اس کو پوچھو کہ کمیونزم کیا ہے، اشتراکیت کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، تو ہمیں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. بولے کیوں؟ دنیا و ما فیہا سے بے خبر، زاہد عن الدنیا. حضرت بالکل بس صرف آخرت کی فکر ہے، دنیا سے کیا لینا، ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں. جبکہ امام محمد فرماتے ہیں من جہل عن اہل زمانہ فہو جاہل. اور امام شامی نے شرح عقود رسم المفتی کے اندر میں اس کو ذکر کیا ہے امام محمد کے حوالے سے. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اسلام اور جدید معیشت کے پیش لفظ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے طور و طریق اور اپنے زمانے کے لین دین کے مسائل سے ناواقف ہے وہ واقف ہو کر بھی جاہل ہے. وہ واقف ہو کر بھی جاہل ہے. امام محمد اور امام ابو یوسف اور امام زفر اور امام حسن ابن زیاد اللؤلؤی
یہ 4 امام صاحب کے اجل تلامذہ ہیں. ان میں سے ہر ایک کی خصوصیت ہے. امام محمد کی جو خصوصیت ہے وہ 2 ہے یا 3 کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو امام محمد امام اللغت ہے. امام صاحب کی صحبت نے ان کو فقیہ بنایا. وَإِلَّا كَانَ لُغَوِيًّا، ورنہ وہ کیا تھے، ان کا ذہن یہ لغت کی طرف میلان رکھتا تھا. امام صاحب کی صحبت نے ان کو فقیہ بنایا. اور فقہ میں امام محمد کو جو مہارت تھی وہ مہارت تھی معاملات میں ایک. دوسرا، اللہ نے ان سے کام انجام لیا، اللہ نے ان سے جو تجدیدی خدمت انجام لی وہ متون تیار کروائے کہ جس زمانے میں اب تک کے فقہ کا کوئی متن تیار نہیں ہوا تھا. اول من دون متن الفقہ هو الامام محمد بن الحسن الشیبانی. سب سے پہلے متن فقہ کو تیار کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن الحسن الشیبانی. آپ سے پہلے فقہ کی اس ترتیب کے ساتھ مسائل کو لکھا نہیں گیا. آپ معاملات کے بڑے ماہر تھے. کیوں معاملات کے ماہر تھے؟ اس لیے کہ آپ نے تصنع یا مصنوعی طور پر زہد فی الدنیا اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ کیا کرتے تھے؟ کان یطوف فی اسواق کوفہ، آپ کوفہ کی مارکیٹ میں طواف کرتے تھے جیسے لوگ مکہ کا طواف کرتے ہیں نا، کعبۃ اللہ کا. تو امام محمد شر بقاع الارض کا طواف کرتے تھے. اب کو گئے کہ استغفر اللہ، امام محمد شر بقاع الارض کا طواف کرتے تھے، لیکن آگے کی بات پوری سمجھنی چاہیے. اور کیا کرتے تھے؟ وہ ہر طبقے کے تاجروں کی بغل میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کے طور و طریق کو دیکھتے تھے. کبھی سونار کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے، بولتے کچھ نہیں تھے، خالی دیکھتے تھے کہ بائع اور مشتری کے درمیان کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتے تھے، اس پر نظر رکھتے تھے. کبھی سبزی فروش کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی غلہ بیچنے والے کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی کپڑا بیچنے والے کے پاس چلے جاتے تھے. تو جتنے بھی مارکیٹ میں انواع اقسام ہو سکتی تھی تجارت کی اس زمانے میں، ان سب کے پاس جا کر بیٹھتے تھے. یہ امام محمد کی سیرت میں ذکر کیا ہے، میں اپنے جیب سے نہیں بیان کر رہا ہوں. تو اسی لیے امام محمد نے کہا کہ من جہل عن اہل زمانہ فہو جاہل. جس کو یہی نہیں معلوم ہو کہ میرے زمانے کے لوگ لین دین کیسے کرتے ہیں تو وہ عالم ہو کر بھی جاہل ہے. کیوں؟ کہ کسی بھی چیز پر حکم لگانے کے لیے اس کی حقیقت سے واقفیت ضروری ہے. حکم یہ حقیقت اور قطعیت کا حکم لگتا ہے حقیقت پر. جب تک کہ حقیقت نہیں معلوم ہوگی آپ کسی چیز کے جواز یا عدم جواز کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین. تو اس کا مطلب حقیقت تک رسائی کیا ہے؟ ضروری ہے. تو آپ حقیقت تک رسائی کے لیے لوگوں کے معاملات کو دیکھتے تھے اور پھر اسی اعتبار سے اپنی کتابوں کے اندر میں الاصل میں، زیادات میں، جامع صغیر میں، جامع کبیر میں، ان تمام چیزوں میں مسائل کو آپ مدون کرتے تھے. اب اس زمانے میں کوئی تجارت ہمارے زمانے کی طرح بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہرحال ہر زمانے میں انسانوں کو کھانے پینے، پہننے، رہنے، سہنے کی ضرورت ہے. تو یہ کپڑا، کھانا پینا، یہ چیزیں تو ہر زمانے میں بکتی رہی. لہذا اس بنا پر امام محمد نے اس میں مہارت حاصل کی اور مہارت حاصل کر کر امت کی ایسی رہنمائی کی کہ پڑوسی ملک ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی. ان کے محاضرات کا سیٹ ہے، محاضرات الفقہ، محاضرات الحدیث، محاضرات القرآن، محاضرات معیشت، محاضرات سیرت، محاضرات تعلیم. یہ پورا سیٹ ہے آپ کا. آپ ماشاءاللہ بڑے فاضل آدمی تھے. تھوڑا سا جدت پسندی کی طرف میلان تھا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں لیکن تھا تھوڑا سا.
یہ کہنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسی لیے اسلام مکمل محفوظ ہے. اگر رعایت کی گئی ہوتی لوگوں کی تو کب سے ختم ہو گیا. رعایت کرتے کرتے 1400 سال کے بعد کہاں پہنچ گیا ہوتا. تو بڑی خدمات ہیں ان کی اور بہت اچھے ان کے محاضرات وغیرہ ہے، مگر تھوڑا سا ان کا میلان تھا جدت پسندی کی طرف، تو ان کی ہر بات کو آنکھ بند کر کر نہیں لی. البتہ انہوں نے ان کی کتاب محاضرات فقہ سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی 8-10 سال پہلے، جب پہلی مرتبہ وہ ہندوستان میں چھپی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے میرے پاس آئی، تو میں نے اس کو ایک بیٹھک میں پڑھا. یہاں گھر سے بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا. سورت میں لوکھات ہسپتال میں ہمارے پھوپھی یا چچا کوئی بیمار تھے، ان کی خبر لینے کے لیے گیا میں، تو وہاں پر پہنچا اور میری وہ کتاب ختم ہوئی. تو مجھے بڑی پسند آئی. بہت معلومات افزا ہوتی ہے. دنیا گھومے ہوئے آدمی، یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہے، تو بہت اوپن مائنڈ، بہت کھلے ہوئے ذہن کے ہیں. تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے فقہا کے یہاں پر فقہ کی قسم پائی جاتی ہے جس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فقہ تقدیری. کیا مطلب فقہ تقدیری کا؟ کہ ہمارے فقہا نے قرون اولیٰ میں، قرن ثانی اور قرن ثالث میں، خاص طور پر فقہاء احناف نے یہ کیا کہ سوچتے تھے، شکل اپنے ذہن میں بناتے تھے، جیسے منطقی لوگ بناتے ہیں. ایسے ایک بچہ منطق پڑھ کر گیا تو ابا نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ گیا؟ بولے منطق. بولے کیا فائدہ منطق سے؟ تو بولے آپ ادھر آؤ بتاتا ہوں. بولے انڈا لاؤ. اب وہ انڈا لائے تو کہا اس کو پکڑو. آپ نے پکڑا. بولے ایسے 10 سوچو. تو بولے سوچ لیا 10. تو بولے دیکھو منطق کا فائدہ 10 ہو گئے نا، 10 کا تصور کرو تو کیا ہو گئے؟ 10 ہو گئے. تو باپ نے لیا سر میں اٹھا کے اس کو انڈا مارا. بولے ایسے 10 ہوتے کیا؟ بولے دیکھ اب یہ پھوٹ گیا تو بھی سوچ لے 10 پھوٹ گئے. تو فقہ تقدیری کا کیا کہ وہ ایسا سوچ کے بھئی اگر ایسا ہوا تو کیا ہو سکتا ہے، اگر کبھی ایسا ہوا تو کیا ہو سکتا ہے. ایسے بہت سارے مسائل کنز الدقائق اور قدوری وغیرہ میں ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، مگر ہم کو اردو شرح دیکھ کر پڑھانے کا شوق ہے نا، تو ترجمہ کر دیتے ہیں اور شارح نے جتنا لکھا اتنا ہی بیان کرتے ہیں. فقہ تقدیری وقدیری ہم کو کچھ پلے پڑتا نہیں ہے. کیوں؟ نحن فقیر لکیرین، ہم کیا ہوتے ہیں؟ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. ہمارا ذہن اخاذ ہونا چاہیے. ہمارا ذہن ایسا نہیں کہ قدوری پڑھا ہے تو قدوری کی شرح دیکھ لو اردو والی اور چھٹی ہو گئی. نہیں، آپ کتاب البیوع پڑھا رہے ہیں تو بیوع سے متعلق جتنی چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے. میں نے 12 سال قدوری پڑھائی، مگر کبھی میں نے اردو کی کسی شرح کو ہاتھ نہیں لگایا. اور میں طلبہ کو کہتا کہ کسی کے ہاتھ میں اگر اردو شرح دکھی تو اس کا ہاتھ توڑ ڈالوں گا. تو یہ شروحات جو ہے، شروحات کے چکر میں ہماری استعداد پر پانی پھر گیا. ہدایہ پڑھانے والا شرح اردو شرح دیکھے، قدوری پڑھانے والا اردو شرح دیکھے، ہدایت النحو پڑھانے والا اردو شرح دیکھے. جس کو دیکھو، کیوں؟ سہولت ہے، ٹینشن نہیں زیادہ. تو اس سے طلبہ کی استعداد بھی کمزور ہوتی ہے، استاد کا ذہن بھی جیسا ہونا چاہیے ویسا بنتا نہیں ہے، اور وہ ویسا کہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا فقہ تقدیری. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال انہوں نے نہیں دی، میں نے پڑھی، میرے ذہن میں تھا کہ فقہ تقدیری کا انہوں نے اشارہ کیا. کنز الدقائق میں ایک جزیہ ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی دجلہ کے اس پار ہے اور دوسرا دجلہ کے اس پار ہے، اس پار جو ہے وہ کسی چیز کو بیچ رہا ہے، مثلا یوں سمجھو کہ وہ کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، آم بیچ رہا ہے یا کیلے بیچ رہا ہے. ادھر جو ہے اس کو خریدنا ہے، یہ ادھر جانے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ ادھر آ نہیں سکتا ہے. اب دونوں معاملہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اتحاد مجلس ضروری ہے یا نہیں؟ تو کہا اتحاد مجلس احناف کیا نہیں ہے. تو یہ ادھر سے اشارہ کرے 1 درجن کتنے کے، تو وہ ادھر سے کہے 2 درہم کے.
تو یہ ادھر سے کہے زیادہ ہے. ڈیڑھ میں دو, تو وہ بولتا ہے نہیں دینا ہے. بہرحال اس کے بعد طے ہو گیا کہ اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 1.5 میں نے دے دیا. اس نے ادھر سے بھیج دیا, اتنے ادھر سے بھیج دیا. کہا بے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا بے ہو گئی. اب یہ ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا, فقہ تقدیری ہے یہ. اب اس مسئلے کو سامنے رکھ کر سارے آن لائن انٹرنیٹ فون کے مسئلے حل ہو گئے. انٹرنیٹ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, فیکس کے ذریعے, فون کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, SMS کے ذریعے, جتنے بھی مسائل ہے ایجاب و قبول کے, وہ سارے مسئلے کیا ہو گئے؟ حل ہو گئے. تو ایسی بے شمار نظیریں ہم کو کیا ہوگی اس میں ملے گی. بہرحال تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں یفیض المال فیضا, کہ مال پانی کی طرح بہے گا. جب مال پانی کی طرح بہے گا, امت کے پاس کثرت سے مال آئے گا, تو کثرت سے اپنے ساتھ مسائل کو لے کر آئے گا. کس کو لے کر آئے گا؟ وہ مسائل کو لے کر آئے گا, نئی نئی نوعیت کے مسائل. تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں نے صبح میں بیان کیا کہ حضرت فرماتے تھے کہ امت کو 2 میدانوں میں خاص طور پر علماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک ہے فکر کا میدان, عقیدے کا میدان, اور دوسرا ہے معیشت, اقتصاد اور اکنومی کا میدان. آپ کو تعجب ہوا کہ امداد الفقہ میں شیئرز کا جو حکم اور کمپنی کا جو حکم حضرت نے بیان کیا ہے, وہ آج تک 100 سال کے بعد بھی جمہور کا مسلک وہی ہے. کس کا مسئلہ بیان کیا حضرت نے؟ شیئرز کا اور کمپنی کا. تو لمیٹڈ کمپنی کا جو حکم حضرت نے بیان کیا وہی حکم آج بھی ہے, مگر ہم کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت نے امداد الفقہ میں بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی کی کتاب تو بہت مشکل ہوتی ہے, اس کو کون پڑھے؟ ہم تو آسان کتاب ڈھونڈتے ہیں. ایک تو فتاوی محمودیہ دیکھ لیں گے, اردو میں فتاوی شامی دیکھ لیں گے, فتاوی رحیمیہ دیکھ لیں گے, اور اپنا کام چلا لیں گے. لیکن جو علمی کتابیں ہوتی ہے اس کی طرف مراجعت نہیں کرتے ہم. تو اس میں حضرت نے جو حکم بیان کیا ہے وہی حکم آج تک کے چلا رہا ہے. حالانکہ کمپنی کے حکم کے سلسلے میں فقہا کے 3 مسلک ہے. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے صاحبزادے مفتی عمران اشرف عثمانی, ان کی کتاب ہے شرکت و مضاربت عصر حاضر میں, بہت شاندار کتاب ہے. آپ کا PhD کا رسالہ ہے, تقریباً 700-800 صفحے کی کتاب ہے شرکت اور مضاربت پر. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے کمپنی ہے, شیئرز ہے, ان چیزوں کے اوپر لکھا ہے. تو وہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ فقہا کے رائے کتنی رائے ہے کمپنی کے سلسلے میں. شیخ صدیق الزریر جو ہے, جن کو حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ عرب علماء میں اقتصادیات کے سب سے ماہر اگر کوئی ہے تو شیخ صدیق الزریر ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کمپنی جائز ہی نہیں, انہوں نے سیدھا لمیٹڈ کمپنی کو ناجائز کہہ دیا ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کمپنی جو ہے یہ شرکت مفاوضہ کے حکم میں ہے, اور کسی کا کہنا ہے کہ شرکت عنان کے حکم میں ہے. بہرحال آپ تفصیل کے ساتھ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اکنومی اور اقتصاد کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. پڑوسی ملک میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, اس پر سری لنکا میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, اور ملیشیا میں اس پر بڑا اچھا کام ہوا ہے, بحرین کے اندر میں, تو کچھ جگہوں پر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن ان چیزوں میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے فقہا کو اور بر صغیر کے علماء کو کہ اللہ نے جو تسلب, ایک ہوتا ہے تشدد اور ایک ہوتا ہے تسلب, دونوں میں فرق ہے. تشدد کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کے اندر میں سختی اختیار کرنا تشدد ہے. ھذا لیس مطلوب.
اور تسلب کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسی رائے ہے ہر حال میں شریعت کے نقطۂ نظر سے جو حکم ہو اسی حکم پر اصرار، اس کو تسلب کہا جاتا ہے. یہ مطلوب نہیں، عین مطلوب ہے. مطلوب نہیں بلکہ کیا ہے؟ عین مطلوب ہے. ہمارے علماء کے یہاں جو تسلب ہے وہ کہیں پر نہیں. ہندوستان کے بر صغیر کے فقہا کے یہاں پر اگرچہ ایک زمانے تک لوگوں نے ان کو تانا دیا کہ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، مگر ان کے اس تسلب نے امت کے اندر بڑا بیلنس باقی رکھا. میں ابھی مصر کا سفر کر آیا تو ہر جگہ پر مصر کے سلسلے میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ مصر میں گیا جہاں 100% مسلمان ہے، مگر مجھے مصر میں اسلام نظر نہیں آیا. مصر میں کیا نظر نہیں آیا؟ اسلام نظر نہیں آیا. 100% مسلمان مگر اسلام ندارت. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر وہاں کے علماء نے حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، مصالحت کر لی. ہم مصر پہنچے تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز میں پہنچے، قاری صاحب قرات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ماشاءاللہ داڑھی، ماشاءاللہ انا للہ، وہ داڑھی مجھ سب شیو کر آ کر حضرت تشریف فرما تھے، براجمان تھے ممبر کے پاس. انہوں نے اذان دی. اس کے بعد خطیب صاحب عمر ہاشم کر کے ہیں جو جامع شیخ ازہر رہے یا وہاں کے بڑے ذمہ دار رہے، وہ خطبے کے لیے آئے تو بہت توجہ کے ساتھ دیکھنے کے بعد تھوڑی ہلکی سی داڑھی نظر آئی. پھر کوئی امام صاحب لمبے سے تھے، وہ آگے بڑھے تو وہ بھی کلین شیو، لا داڑھی والا مچھ، بالکل صاف ستھرا. وزیر اوقاف آئے، وہ بھی ایسے ہی، اور بہت سارے علماء دیکھے وہاں پر. چونکہ میں ایک بڑے پروگرام میں گیا تھا، بہت سارے سرکاری لوگ بھی تھے وہاں پر. تو فجر کی نماز میں ہم سنیچر کو مسجد میں گئے اور ہمارے ساتھیوں کو الگ الگ مسجد میں بھیجا تو ہر ایک نے تاثر دیا کہ 3 مصلی تھے. اب میں جس مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب داڑھی بھی نہیں، مجھ بھی نہیں، نماز پڑھا رہے تھے اور مجھے 2 رکعت میں 5-7 لقمے دینے پڑے. تو ہمارے قاری شفیق صاحب مارول ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں عمار، جامعہ کے فاضل ہے، وہ جامعہ ازہر میں پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یار فجر میں یہ نماز میں کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. کہا کہ حضرت یہاں کے مفتی لوگوں نے فتویٰ دیا ہے. میں نے کہا کیا فتویٰ دیا ہے؟ کہا جب بھی اٹھ کے نماز پڑھ لو فجر ہو جاتی. 9 بجے اٹھو، 10 بجے اٹھو، 11 بجے اٹھو، 12 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو، آپ جب بھی نماز پڑھو نماز ہو جائے گی. میں نے کہا کتنا آسان ہے. میں بولا دین اللہ ہی یسرون ہے، دین اللہ ہی ایسر نہیں ہے. تو اب وہ آدمی پڑھتا پڑھاتا ہے، دنیا گھومتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. مجھے فوراً کلک کیا. میں نے کہا ان کے پاس دلیل بھی ہوگی. کیا دلیل ہوگی؟ حضور نے کہا کہ اگر کسی کی آنکھ لگ جائے تو جب اٹھے نماز پڑھ لے. تو حضور نے اس کو اس پر بیان کیا کہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے اور کبھی اگر بائی چانس اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نماز کا وقت نکل چکا ہو تو اٹھ کر فوراً پڑھ لے وے. تو ہو سکتا ہے، ہو تو قضا ہی گئی اس کی، مگر ہو سکتا ہے اس کی عادت کی وجہ سے اللہ اس کو ادا کا ثواب دے دے. انہوں نے اس کو جنرل بنا دیا. انہوں نے اس کو کیا بنا دیا کہ بھئی جب بھی آنکھ کھلے نماز پڑھ لینے کا، نماز ہو گئی. میں نے کہا اچھا اس لیے فجر میں کھا لی. پھر دوسری نماز میں بھی میں نے کہا مصلی دکھتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دوسرا فتویٰ نہیں معلوم آپ کو؟ مجھے اور جستجی ہوئی. میں نے کہا اور کوئی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے؟ میں نے کہا دوسرا فتویٰ کیا؟ کہا یہ ایسا کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں، جہاں آپ کا آواز پہنچ جاوے وہاں سے نماز پڑھ دینے کا. تو کہا کہ مسجد میں نماز کھڑی ہوتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں، وہاں گھر میں آواز آتی ہے تو وہی نماز پڑھ لیتے. دکان میں ہے تو دکان میں ہی نماز پڑھ لیتے.
اس لیے ہمارے امام صاحب نے احتیاط پر مبنی ہے ہماری پوری فقہ کہ بھئی اگر ایک سواری کے برابر کوئی چیز وہاں سے گزرتی ہے، اتنا اگر فیصلہ ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امام صاحب کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے گل کھلانے والے آئیں گے، گل کھلانے والے نہیں، کیا کھلانے والے؟ گل۔ اب آپ بولے کہ گل تو کھلتا ہے، گل تو کھلتی نہیں ہے، وہی تو کمال ہے، جو نہیں کھلے اس کو کھلا کر بتائے۔ تو بہرحال میں نے تجزیہ کیا کہ دیکھو انگریز نے جب دنیا پر حکمرانی شروع کی تو 4 خطوں کو ٹارگیٹ بنائے: حجاز مقدس، مصر، بر صغیر ہندوستان اور اس کے ساتھ ساتھ میں ترکی۔ سب سے پہلے مصر کو ٹارگیٹ بنایا، اس کے بعد ترکی کو، اس کے بعد حجاز کو، اس کے بعد ہندوستان کو۔ چاروں جگہوں پر مزاحمتی تحریکیں کھڑی ہوئی اور اسلام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ 3 جگہوں پر سیاست کے راستے سے کھڑی ہوئی، اور ہندوستان میں ہمارے علماء نے جو کام کیا یہ بڑا نرالا کام۔ ہمارے علماء نے کہا کہ اپنے کو سیاست میں نہیں جانا ہے، اپنے مدرسے قائم کرو، چندے سے چلیں گے، اور اپنے طور پر مکمل طور پر، اور یہ درس نظامی کی اہمیت، اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان علماء کو جنہوں نے مدارس کے لیے درس نظامی کا انتخاب کیا، ان کو سیلیوٹ ہے، ان کو اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جو سب سے اونچا مقام ہوا عطا فرمائے، اس لیے کہ اسی درس نظامی نے ہماری چیزوں کو، یہ دنیا کے 30 ملکوں کا سفر کرنے کے بعد، دنیا دیکھنے کے بعد، میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ اسلام کے صحیح تحفظ کے لیے ہمارے درس نظامی سے بہتر کوئی دنیا کا نظام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو ہمارے اس درس نظامی میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو ایسا پڑھایا جاتا تھا کہ ہر آدمی ماہر بنتا تھا، مگر پڑھانے والے بھی دلچسپی سے پڑھاتے تھے، خلوص سے پڑھاتے تھے، اور پڑھنے والے بھی۔ لیکن اب ہو گیا ہے ضعف الطالب والمطلوب، دونوں طرف سے کوتاہی، جس کی وجہ سے اب وہ چیز باقی نہیں رہی، اس لیے تخصصات شروع کرنے پڑے۔ ورنہ شیخ الاسلام فقیہ الازہر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا نے کوئی الگ سے فتویٰ نہیں پڑھا ہے۔ مولانا نے پہلا فتویٰ لکھا جب مولانا کی عمر مشکل سے 16 یا 17 سال کی تھی، آپ عربی پنجم پڑھتے تھے، اور تہجد کے نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس پر آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ اور آپ کون سے درجے میں تھے؟ آپ کے والد صاحب نے ان کو سوال آیا تو سونپ دیا، آپ نے اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد آپ کو جب بتایا تو کہا کہ اجاب و اصاب۔ کیا لکھا مفتی صاحب نے؟ اجاب و اصاب۔ تو ایسا پڑھانے والا اور پڑھنے والا جب دونوں میں دلچسپی ہو تو لیکن اب وہ چیزیں رہی نہیں، اس لیے تخصصات کو شروع کرنا پڑا۔ بہرحال تو مفتی سلمان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی 1.5-2 سال پہلے، ہماری ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں پر میں تو الحمدللہ میں نے 12-13 سال تک اسلام اور جدید معیشت اور تجارت پڑھائی، اس لیے مجھے یہ ساری اصطلاحات یاد ہیں۔ کبھی ساؤتھ افریقہ وغیرہ ایک مرتبہ گیا تو ان کے سامنے جب میں نے سب بیان کیا تو بولے مولوی لوگوں کو بھی یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انگوٹھا چھاپ سمجھا ہے؟ میں نے کہا سب اس سے زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ ایسا سمجھتے کہ ان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب چونکہ حالات مزید زیادہ اس کے محتاج ہے، اس لیے ہم نے بہت سارے ماہرین کے ساتھ مشورہ کر مفتی صاحب کو پہلے تو کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، لیکن وہ ان کے وانم باری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ نہیں، وطن معلوف چھوٹ سکتا نہیں ہے۔ تو اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ بھائی کسی ادارے میں جا کر رہنا میرے لیے تھوڑا سا کیا ہے دشوار، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر رہ کر پڑھاؤں۔ تو پھر وہیں پر الحمدللہ شروع ہوا، اور پہلا سال ختم ہوا، اور وہ بچے انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سارے پروگرام پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ بہت سارے ہمارے طلباء اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے جیسا کہ تفصیلات آئی، اسے اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی
دقت کے ساتھ اس کو پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس پروگرام کے دو مقصد، ایک مقصد تو یہی تھا کہ ہمارے لوگ جو اس سے دور ہے ان کو اس سے قریب کیا جاوے، اس سے مانوس کیا جائے کہ بھائی یہ بلا ہے، لیکن یہ بلا ایسی نہیں ہے جس سے دور بھاگا جائے، کیونکہ بھاگیں گے بھی تو لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو اس لیے مانوس ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں پر دینی جذبہ موجود ہے، لہذا اگر کسی مالی ادارے کے ساتھ کوئی عالم کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اتنی بڑی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس آدمی کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے عالم کو اس کی نیت کا تو پتہ نہیں، مگر وہ اس کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت 2-4 سال میں گوٹالا نکالتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اب لوگ کس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں؟ عالم صاحب پر۔ تو اس لیے بھی ہمیں یہ سب جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو اور ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، اور ہماری وجہ سے ایسے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے امت کو کہ بیان نہیں کر سکتے۔ ایک گروپ نے تقریباً 3000 کروڑ کے امت کے پیسے ڈبائے۔ کتنے؟ 3000 کروڑ غریب لوگوں کے، بیچاروں کے، مڈل کلاس لوگوں کے۔ ابھی بھی کچھ دنوں پہلے بھی 2-4-6 مہینے پہلے کورونا کے زمانے میں بھی ایک گروپ ڈوبا، نام لینا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے واقف نہیں، تو واقف نہیں تو کہیں بھی کسی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر ہم، تو اس لیے ان چیزوں سے واقف ہونا ضروری۔ دوسرا، ہمارے نوجوانوں کے اندر میں بھی کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو ان چیزوں کو خوب اچھے انداز میں پڑھ لے۔ جیسے ہمارے ماشاءاللہ ان بچوں نے پڑھا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے جو ذہین طلبہ ہے انہوں نے اگر 1 سال افتاح کر لیا ہے تو ان کے لیے ہم نے اس کو 1 سال کا بنایا ہے، اور جو فارغ ہونے والے ابھی جو طلبہ ہے وہ طلبہ اگر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو 2 سال کا، اس لیے کہ ہونا تو 2 سال کا ہی چاہیے، مگر ہمارے یہاں پر ذہن کیا بنا ہوا ہے، بچے کا فارغ ہونے کے بعد فارغ ہو گیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب وہ ایک مرتبہ آئے تو ایسے ہی فارغ ہونے والے لفظ میں سے نکلا، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا افغانی جامعہ حسینیہ میں، تو کسی نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت میں فارغ ہو گیا۔ ارے بیوقوف کہے گا، پک یہاں سے، تو کیا فارغ ہوگا؟ جامعہ تجھ سے فارغ ہو گیا۔ کہے گا تو کیا فارغ ہوا؟ جامعہ تجھ سے کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا۔ تو اب وہ ذہن میں ایسا ہے کہ بس اب ختم ہو گئی، یعنی اینڈ، اب تو حضرت شیخ الکل فی الکل یعنی گل بن گئے، اس لیے اب مزید آگے پڑھنے کا مزاج نہیں ہے۔ تو دلچسپی لے کر ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ امت کی صحیح رہنمائی اور رہبری کی جا سکے اور امت کو صحیح راستے پر ڈالا جا سکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ اس کا جو پمفلیٹ ہے اس کی جو تفصیلات ہے وہ بھی پیش کی گئی ہے، اور اس کو آپ دیکھ کر بھی اور مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بھی، میں کچھ مہمانوں کو ملنے کے لیے آیا تو مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ وہ مہمان لوگ آئے ہیں تو آپ کی زیارت کے مشتاق ہے۔ میں سمجھ گیا کہ مفتی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ وہاں پر، ان کو معلوم ہے کہ کل صبح میں پھر میرا سفر ہے آگے کا۔ کہا کہ یہ بھائی ابھی پکڑا ہے، ابھی پکڑ لو، نہیں تو واپس ہاتھ میں آئے گا نہیں۔ تو بہرحال چونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں نے اس طرح سے اس پروگرام کو رکھا تھا کہ 2 دن میں خود رہوں گا یہاں پر اور بیچ میں شریک ہوتا رہوں گا، لیکن چونکہ کچھ پروگرام ایسے بنے جس کی وجہ سے بادل ناخواستہ مجھے ان پروگراموں میں جانا پڑا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور آپ امت میں اس کی اویئرنیس اور اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے میں آپ تعاون کریں گے۔ ہمارا اپنا ذاتی کوئی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے، ہمارا اپنا ذاتی کوئی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے، صرف امت کو ہر قسم کی دھوکہ دہی سے بچا کر ہدی للمتقین، ہدایت کا صحیح راستہ اور شریعت کا صحیح راستہ بتانا، اس سے آگے بڑھ کر اور کوئی مقصد الحمدللہ ہمارا ہے نہیں۔ لہذا آپ حضرات بھی، آپ کے پاس جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں
ان کو تیار کر کر کہ بھئی 2 سال کے لیے آپ فقہ المعاملات مالیہ کو پڑھیں تو فقہ بھی ہو جائے گا، فتاوی بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں مالیات میں بھی مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ان گزارشات کو پیش کیا گیا۔ اگر قبول افتد زہ قسمت، اگر سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے، اور نہیں سمجھ میں آیا تو ان علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر یہی ہے پہنچا دینا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنی میں امت کی ہر میدان میں صحیح رہبری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جامعہ کے ہمارے ان طلباء کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ نے گفتگو سن لی، تو جو طلباء اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، 1 سال کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی، لیکن 1 سال میں پھر وہ جو جنرل چلتا ہے ہر جگہ پر وہ پڑھایا جائے گا۔ 1 سال کے لیے جانے کے بعد دوسرے سال میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو فقہ المعاملات المالیہ، اور اگر 2 سال کے ارادے سے جاتے ہیں تو پھر اس انداز میں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو ہمارے جو جامعہ کے طلباء ہیں ان میں سے کون ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے؟ پہلے 1 سال کے لیے کون دلچسپی رکھتا ہے؟ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کھڑے ہو جائیں، ماں بہن تو ہے نہیں یہاں۔ جی، کوئی ایک بولے گا اس کے بعد دوسرا بولے گا، مجھے معلوم ہے۔ وہ ایک کھڑا ہو، دیکھو ماشاءاللہ، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہ۔ اچھا، یہ ایک طالب علم، کہاں کے آپ؟ آسامسول۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تفضل آسامی۔ اور کون ہے بھائی؟ کہ مجھے الگ سے تشکیل کے لیے آنا پڑے گا؟ اتنا سننے کے بعد بھی یہ تو ایسا ہو گیا جیسے پورے رات یوسف اور زلیخا کا قصہ سنایا، اور صبح میں وہ پوچھتا ہے کہ یوسف عورت تھی کہ زلیخا مرد تھا؟ اور کون ہے بھائی؟ مشورہ کر کے بتائیں گے۔ ابھی تو گھر پہ مشورہ کریں گے، کسی کی شادی ہو گئی بیوی سے مشورہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہو، مولانا ہلال صاحب کے پاس رابطہ کر کر اس میں کیا شکل ہو سکتی ہے، اس میں ہم نے یہ بھی نظام بنایا ہے کہ جو طلباء پڑھنا چاہتے ہیں ان کو مالی اعتبار سے پریشانی ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم ان کو اچھا وظیفہ بھی ہم لوگ دیتے ہیں ماہانہ، اور تاکہ وہ اپنے والدین کو بھی اگر کچھ تعاون کرنا چاہے تو وہاں سے کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنی تعلیم کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام ہے اس طرح سے جو بھی اپنے سے ہو سکے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اپنی استطاعت کے بقدر جو طلباء دلچسپی رکھتے ہیں وہ طلباء مولانا ہلال صاحب کے رابطہ کر کر بعد میں ان کے پاس نام لکھوا دے۔ مجھے ابھی اور 3 پروگرام عشاء تک اٹینڈ کرنے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر کل جلدی آنا ہوا تو آخری نشست میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔